معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 پر جو پروگرام جاری ہے ڈاکٹر سارہ صبیہ اخلاق صاحبہ کے ساتھ، آج ہم اس پر بات کریں گے جو ان کے تھیسس کا، ان کے مقالے کا جو موضوع ہے وہ ہے اخوت اور رواداری اسلام کی روشنی میں۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام کی روشنی کا مطلب ہے کہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہے ان کے حوالے سے ہے۔ آج ہم نے ان سے پوچھنا یہ ہے کہ اسلام تلوار سے تو پھیلا نہیں ہے، وہ تو کردار سے پھیلا ہے۔ تو یہ جو عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ جی تلوار اٹھاؤ، لیکن تلوار کب اٹھاؤ؟ دفاع میں اٹھاؤ، حملہ مت کرو۔ جب اتنی بات آگے بڑھ جائے، جب بڑی بڑی جنگیں ہوں، تو آپ کو دین بچانے کے لیے یقیناً اس وقت جو بھی ہتھیار استعمال ہوتے تھے۔ لیکن اسلام کیسے پھیلا ہے 23 سال تک؟ کیا تلوار سے پھیلا ہے یا کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھیلا ہے اور اخوت اور رواداری سے پھیلا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ نسرین۔ اخوت اور رواداری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ وہ اہم ترین تعلیمات ہیں جو واجبات کے بعد، واجبات نماز روزہ حج کے بعد یہ اخوت اور رواداری کی تاکید اتنی زیادہ آئی ہے قرآن حکیم میں اور خود سیرت طیبہ میں، اور ان سب لوگوں کے کردار میں جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ یہ عام طور پہ ہمارے معاشروں میں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، جو کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں عرض کر چکی پہلے، اس کے بعد سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اچھا، میری جو یہ ادنا سی کوشش ہے، میرا مقالہ، اس میں تمام آیات قرآن حکیم سے میں نے نکالی ہیں جو اخوت کے حوالے سے ہیں، جس میں پروردگار عالم نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ اور ہم نے ان میں سے انہی کے بھائی ہود کو بھیجا، اور ہم نے ان میں سے انہی کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور ہم نے انہی میں سے انہی، مطلب اس طرح حوالے دیے گئے ہیں۔ کیوں کہ دیکھیے عوام الناس کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اپنے جیسے لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ اب یہاں جو یہ ہے کہ تلوار سے کوئی کسی کی آئیڈیالوجی نہیں پھیلتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تلوار ایران تک پہنچ رہی تھی، اس سے پہلے اسوہ حسنہ ایران پہنچ گیا تھا جی، اور ایران کی سرحدوں پر لوگوں کو یہ ایک امید کی نوید نظر آ رہی تھی کہ ایک رسول مبعوث ہوئے ہیں کہ جن کی تعلیمات جو ہیں وہ مساوات حضرت سلمان فارسی آئے تھے، ان کے ذریعے یہ ان کی اور ان کی سلمان فارسی کو فرمایا منا اہل البیت، اتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ اچھا، اور ایک اور بات سلمان فارسی کے حوالے سے ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علم آخری زمانے میں علم اگر سریا پر بھی پہنچ جائے گا تو سلمان کی، تب ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اس کی قوم وہاں سے بھی لے آئے گی، اور آج ہمارے سامنے ہے یہ۔ تو یہ اخوت اور رواداری کی یہ تعلیمات جو تھیں یہ ایران اور تمام ارد گرد پہنچ چکی تھیں، اور جیسے ہی ان کو موقع ملا انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے آپ نے جو خطوط تحریر کیے تھے خسرو پرویز کو، بالکل ٹھیک ہے نا، اور یہ تعلیمات لوگوں کے ذریعے پھیل رہی تھیں۔ اور پھر میں نے اس میں ذکر کیا ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اخوت اور رواداری کے حوالے سے بے مثال مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس طرح کی کہ آپ نے کس طرح عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا اور ان کو بخشا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی محبت کے ساتھ کس طرح لوگوں کے ساتھ، اور آپ کی تربیت یافتہ افراد نے بھی، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے قاتل کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور جب وہ جا رہا تھا واپس، اس نے کہا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے قاتل کو نہ پہچانوں؟ اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہارا کردار تھا، آج تم میرے مہمان ہو، آج میرا کردار، یہ میرا کردار ہے۔ اس کے علاوہ آپ یقین کریں گی جب واقعہ ہررا ہوا ہے تو مروان کے خاندان کو جن امام زین العابدین نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے یمبو میں، جبکہ مدینے میں اتنی شورش تھی کہ کوئی خاندان، خاص طور سے بنی امیہ کا کوئی خاندان محفوظ نہیں تھا۔ کربلا میں ہر کو پہلے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، خود ان کو پانی پلایا، اس کردار سے امام حسین کی
تو وہ آدمی پلٹ گیا بالکل. یہ پلٹ گیا. یہ جو قوت رواداری کی قیمتی ہمارے پاس مثالیں اور ہمارے پاس اتنی شاندار اس کی ورثہ موجود ہے ہمارے یہاں. یہی تو ہم خوش قسمت قوم یہ کہ ہمارے پاس ورثہ موجود ہے. اور لیکن ہمارا اب یہ فرض ہے کہ اگر اس پر وقت کی گرد و غبار پڑ گئی ہے تو اس کو صاف کر کے اس کو روشن مثالوں کو دنیا کے سامنے رکھیں. آپ یہ دیکھیے نا، میں آپ کو صرف ایک زحمت دوں گی کہ اس حوالے سے بھی فرمائیے کہ قلم اور دوات کا ابھی ہم نے آپ کے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا. پورے 16 آیات سورہ نون والقلم میں، پہلی سے 16 آیات تک وہ آدمی جو بیٹوں پر غرور کرتا تھا اور کس قدر تنگ کرتا تھا کہ نعوذ باللہ آپ کو دیوانہ اور کیا کچھ کہا گیا. تو آیت اتری یہ ولید بن مغیرہ کے لیے کہا گیا کہ محمد پریشان مت ہو، اس کی ناک پر ہم خرطوم لگائیں گے جو بیٹوں پر غرور کر کے تمہارے بارے میں اس طرح کی اول فول بکتا پھرتا ہے. وَذَرَنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَتِ فرمایا کہ ہم اس کی خرطوم پر نشان لگائیں گے، یعنی کہ ناک پر خرطوم لگائیں گے. خرطوم پر نشان لگائیں گے. خرطوم ناک کو کہا ہے. اچھا، ناک کٹ جانا ایک محاورہ بھی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو خرطوم جو ہے نا وہ عربی میں خرطوم ہے، اس کا مطلب ہے ناک. اچھا، ناک پر نشان لگائیں گے اور اس کو بہت برے الفاظ میں قرآن نے یاد بہت کیا برے ہے الفاظ میں اور فرمایا اس کو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا اس کو. اور ولد الزنا کہا گیا. وہ جو اپنی اولاد پر غرور کرتا تھا، اپنی دولت پر غرور کرتا تھا، اپنی ذہانت پر غرور کرتا تھا. آپ کو یقین آئے گا کہ جب عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے آنے لگے، اسلام نیا ابھی بعثت کا زمانہ تھا، تو اہل مکہ کو یہ فکر ہوئی کہ جب عرب کے قبائل آئیں گے تو وہ ایسا نہ ہو کہ محمد کا پیغام کو قبول کر لیں. کیا نعرہ ایسا کوئی ہم نعرہ ایسا بنائیں تاکہ یہ پیغام وہ قبول نہ کریں. تو یہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے کیونکہ وہ عقل و دانش میں بہت اعلیٰ سمجھا جاتا تھا. تو قرآن نے اس کی باڈی لینگویج کا ذکر کیا ہے کہ وہ مڑا پھر اس نے یہ کیا اور اس کے بعد اس نے کہا ھذا سحر مبین، کہ یہ نعوذ باللہ یہ جادو ہے تاکہ لوگ اسے قبول نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے ہمارے کلام کو سحر کہا، اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور اس کا انجام ایسا عبرتناک انجام تاریخوں میں موجود ہے کہ جب وہ مرا تھا، باغ جل گئے، اس کے کیا اتنی اولادیں تھیں اس کی کہ کوئی اس کو دفنانے کے لیے بھی نہیں تھا وہاں. یہ حال تھا اس کا. تو اس حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ ختمی مرتبت کی تعلیم اور تربیت اس معاشرے میں ایک روشنی. یہ غالباً خالد بن ولید کے والد تھے. یہ ولید بن مغیرہ جی. تو ولید بن مغیرہ کا تو خاص طور سے نون والقلم میں بہت 16 آیات میں اس ذکر ہے، بہت عبرت کا نشان سب کے لیے، ہمارے سب کے لیے. اور پھر اس کے بعد وہ بڑے بڑے سردار جو تھے، ابو جہل اور عاص بن وائل اور عمرو بن وائل اور ولید بن مغیرہ، ان کا جو انجام ہوا بعد میں. اور اس کے بعد جب ختم مرتبت نے فتح مکہ کے بعد جب آپ داخل ہوئے ہیں اپنے جانی دشمنوں کے درمیان، تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا. اور آج انہوں نے کہا آج میں تمہارے، لوگوں نے پوچھا ہمارے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا وہی کہ جو میرے بھائی یوسف نے، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے اور تم سب کو معاف کیا میں نے. تو یہ عفو درگزر، یہ محبت، یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، یہ آپ کے کردار کا ایک سنہری ہمارے لیے نمونہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے ساتھ بہت مفید معلومات جو ہیں وہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی. ظاہر ہے ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے بے شک ابھی کم ہیں، چونکہ ہم جن معاملات پر بات کر رہے ہیں ان کو سننے اور دیکھنے کے ہمارے کان ابھی عادی نہیں ہوئے ہیں، چونکہ وہ آئینہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ خود معاشرے کی بربادی میں کتنے بڑے ذمہ دار ہیں. اور جیسا آپ نے کہا عبرت تو آج بھی حاصل نہیں کی جا رہی، کسی چیز سے بھی حاصل نہیں کی جا رہی. اتنی بڑی وبائی مرض میں ہم گرفتار ہوئے، پوری دنیا گرفتار ہوئی، تو ہم نے کسی چیز سے عبرت حاصل نہیں کی. لیکن اب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈال لیں جو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے رسول رسالت مآب کا اسوہ ہے. دیکھیے آپ کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری نشستیں رہیں گی. تو معاشرے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہمارا جو چینل ہے وہ تو ٹوٹل سوشل فیبرک کے جتنے 5 سبجیکٹ ہیں، معیشت ہے، اکانومی کیسے تباہ ہوتی ہے اخلاق تباہ ہونے سے، آپ کا مذہب جو ہے وہ تو جڑا ہوا ہے آپ کی دنیاوی چیزوں کے ساتھ، دین اور دنیا ساتھ چلیں، کبھی الگ الگ نہیں ہوں گے. اسی طرح جو میڈیا کا ذرائع ابلاغ کا، قرآن کریم دنیا کا سب سے بڑا ابلاغ ہے، اور اب اس کے جدید ذرائع پچھلے 1400 برس میں جو تبدیل ہوئے ہیں، ان سے ہمیں جو ہے وہ
فائدہ حاصل کرنے کے بجائے نقصان زیادہ کیوں ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اور آپ سے اجازت لوں گی کہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جو ماں، کہ آپ تو ماں بھی ہیں، تو ماں کا رول ہمیں ختم ہوتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ عورت بہت آگے کھڑی ہے، ماں نہیں نظر آ رہی. جی خدا حافظ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا.